کہ امام احمد رضا کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ میں نے بچپن سے دیکھا، اپنے بزرگوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اور ایک غیبی شعر ہے میرے علماء، غیبی شعر ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا غیبی شعر، تیرے اعداء میں رضا کوئی بھی منصور نہیں، تیرے اعداء میں رضا کوئی بھی منصور نہیں۔ اور اے میرے علماء، اے میرے ائمہ، حفاظ، قراء، یہ ہمارے اکابر جو تشریف فرما ہے، یہ ان کا درد دل ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف چند افراد اور چند وہ معاملہ نہیں ہے تفضیلیوں کا صرف، ارے یہاں تو ایسے لوگ ہیں کہ ادھر جاتے ہیں تو کچھ ہو جاتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو کچھ ہو جاتے ہیں، بہروپیے۔ ابھی دیکھیے وہ جا ربک کا معاملہ ہے، بھئی جیسے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، ایسے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے بھی وہ پاک ہے۔ تو کیسے وہ ترجمہ کرو گے بھائی؟ کفر بگو۔ اور صرف انہی پر حیرت نہیں ہے، امام احمد رضا قدس سرہ کی ذات والا بابرکات حق و باطل کے درمیان خط امتیاز ہے۔ یہ صرف عوام نہیں، علماء دانشوروں کی بات میں بتا رہا ہوں۔ خود میرا سابقہ جن عرب علماء اور عرب محققین سے پڑھا، ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی پڑھا نہیں، صرف دو چند صفحات پڑھا اور کتاب لے کے کھڑے ہو گئے، حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ایسی عربی، عجمی عالم، یہ تو عربی عالم بھی علامہ بھی لکھنے سے قاصر نظر آئے گے۔ اور یہ ہم عقیدت میں نہیں بول رہے ہیں، میں بحمدہ تبارک و تعالی صرف ایک واسطے سے مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ سے پاکیزہ نسبت رکھتا ہوں، بیعت کے اعتبار سے بھی اور اجازت و خلافت کے اعتبار سے۔ سیدی و مرشدی، آقائی و مولائی، قطب عالم سرکار مفتی اعظم ہند امام مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان میرے پیر و مرشد، اور اعلیٰ حضرت نے جنہیں اپنا روحانی فرزند فرمایا، اور قصیدے میں مفتی اعظم کو اور ان کو ایک ساتھ جمع کیا اور فرمایا آل رحمہ برہان الحق شرق پہ برق گراتے یہ۔ تو حضور برہان ملت علامہ عبد الباقی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے اپنی اجازت سے نوازا، تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ لیکن اے میرے احباب، ایسے لوگ جو مفتاح باب قادیانیت تحذیر الناس کی ستائش کرتے ہیں اور بہت زیادہ تومار باندھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی ذرا ہمارے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، صرف ایک ہی طرف نہیں۔ اور ایسے لوگ جو اپنے سینٹر کو تثلیث کے پرستاروں کے لیے اور شرک اور کفر کے متبعین کے لیے کہتے ہیں 24 گھنٹہ کھلے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی ذرا ربط ضبط رکھنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب تھوڑا سا معاملہ ادھر ہو گیا تو نہیں۔ مجدد اعظم نے تو ایک ایسا فارمولہ دیا جو پوری دنیا اسلام میں وہ لاگو تھا اور ہے اور صبح قیامت تک رہے گا، شرط یہ ہے کہ امام احمد رضا کا فارمولہ لوگوں تک پہنچے۔ جب ہمارے ملک میں غیر منقسم ہندوستان، ہمارے ملک میں جب وہابیت آئی، داخل ہوئی، حرمین طیبین کے اکابر کو جب علم ہوا کہ ہند میں تو کچھ گمراہی آ رہی ہے، تو وہاں کے بعض اکابر نے کہا کہ جب ہند سے یعنی غیر منقسم، وہاں سے جب حجاج یا معتمرین آتے ہیں
تو ہمارے پاس ملاقات کے لیے بھی آتے ہیں، تو ہم ذرا بڑے مضطرب اب رہتے ہیں ان سے ملنے میں، تو ہم نے کیا کیا، ایک کسوٹی بنا رکھا ہے، آتے ہیں تو امام احمد رضا کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا اس کے چہرے پر آثار ہیں، اگر خوشی کے آثار ہیں تو سمجھ جاتے ہیں منا یہ اپنا والا ہے، اور ذرا سا کچھ حشاش بشاش نہیں ہے، کچھ عجب سا ہے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہے کچھ گڑبڑ۔ بعض اکابر نے تو فرمایا کہ حدیث مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء لا یبغضہ الا منافق ولا یحبہ الا مؤمن، اس میں ہو ضمیر کا مرجع اس دور میں امام احمد رضا کی ذات ہے۔ وہ امام احمد رضا قدس سرہ کہ ہم آپ نہیں، وقت کا جلیل القدر محدث وسیع احمد صورتی، جن کی علم حدیث میں کئی کتب ہیں، وقیع کتب، جن کا پورا مدرسہ تھا مدرسۃ الحدیث، اعلیٰ حضرت سے تقریباً 20 سال عمر میں بڑے تھے، مگر جب مدرسۃ الحدیث کے لیے زمین لیا اور سنگ بنیاد کا معاملہ جب آیا تو امام احمد رضا کو مدعو کر کے ان کے دستے کرم سے بنیاد رکھوائی۔ وہ محدث وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تلامذہ میں علماء کے مابین جتنا ذکر امام احمد رضا کا کرتے تھے، امام احمد رضا ان سے عمر میں چھوٹے، وہ بھی باحیات ہے، اتنا اور کسی، یہاں تک کہ اپنے پیر خانے کا بھی ذکر اتنا نہیں کرتے، اپنے استاذ جلیل کا بھی ذکر اتنا نہیں کرتے۔ محدث صورتی کے تلامذہ میں جو سب سے بعد کے تلامذہ میں محدث اعظم ہند حضرت محدث محمد میاں کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بار اپنے استاد سے کہا، حضور آپ کو شرف بیعت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے ہے، آپ کے خاص استاذ حدیث محشی بخاری محدث اسحاق دہلوی سے آپ کو تلمس کا شرف ملا ہے، لیکن احمد سہارنپوری، محشی بخاری محدث احمد سہارنپوری اور اسحاق سہارنپوری کا بھی ذکر بعض جگہوں پہ ہے، ہاں، تو ان کا ذکر آپ اتنا نہیں کرتے، امام احمد رضا کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میاں سب سے بڑی وہ نعمت، وہ علم نہیں ہے سب سے بڑی نعمت جو مجھے اپنے استاذ محشی بخاری سے نصیب ہوئی، اور نہ وہ بڑی نعمت ہے شرف بیعت جو مجھے گنج مراد آباد میں نصیب ہوئی، سب سے عظیم نعمت وہ ایمان ہے جو مدار نجات ہے، وہ مجھے امام احمد رضا سے نصیب ہوئی، اور مدینہ اور صاحب المدینہ کو پوری عظمت کے ساتھ میرے دل میں بسانے والی ذات وہ امام احمد رضا کی، اسی لیے جب میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں تو میری روح کو بالیدگی میسر ہوتی ہے، اور ان کے ایک ایک کلمے کو میں اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہوں۔ وہ امام احمد رضا قدس سرہ کہ جنہوں نے صرف ایک پہلو پر نہیں، ہر پہلو پر جو بھی فتنہ بد مذہبیت کا اٹھا اس پہ اپنے قلم کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے تلامذہ کے ذریعے اس کا سد باب بھرپور فرمایا۔ اب آپ بتائیے کہ دیوبندیوں کو خاص طور سے ان کے جو عناصر اربع و خمسہ ہیں ان کی تکفیر کا جو معاملہ آیا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ضروریات دین کا انکار کیا، اللہ عز و جل اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صریح گستاخی۔ اب آپ بتاؤ، یہ تو ایک ایسا ضابطہ ہے، کسی باشد کوئی ہو تو پوری کتب کی ایک لمبی فہرست ہے ان اصول و ضوابط پر کہ وہ تو ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے، بلکہ ائمہ نے تصریح فرمائی، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ اب آپ اس میں کرو تو نہیں تو فلانا ایسا ہے، تب نہیں تو وہ اگر ہے تو مگر ہے، تو یہ اگر مگر ہی میں معاملہ گڑبڑ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام احمد رضا قدس سرہ نے بہت احتیاط کا دامن تھاما رکھا تکفیر کے معاملے میں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں، بہت۔ یہ قاسم نانوتوی کی تکفیر امام احمد رضا سے تقریباً 25 سال پہلے ہی ہو چکی تھی،
اور بھی سرغنہ کی تکفیر امام احمد رضا سے پہلے بھی کی گئی. امام احمد رضا نے بہت احتیاط کا دامن ہاتھ میں پکڑے رکھا، یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی کے معاملے میں یہ ہوا کہ اس نے توبہ کر لیا ہے، اور بھی بعض اسباب و وجوہ آپ نے کف لسان فرمایا. خود ابن تیمیہ جس نے بہت ساری خرافات کیا، بہت سارے ائمہ نے اس کی تکفیر بھی کیا، مگر امام احمد رضا لکھتے ہیں کانا ضالا مضلا لا کافر. تو احتیاط کا بہت، مگر جہاں پر معاملہ بالکل صریح توہین کا ہے، چاہے وہ بارگاہ الوہیت کا ہو یا بارگاہ رسالت کا ہو، وہاں پر امام احمد رضا کا قلم جب چلا ہے تو وہاں پر پھر رکنے کا نہیں. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے.